सबसे पहले जरा ये वीडियो देखें. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تعقلون. طلاق شدہ عورتوں کو مناسب گزر بسر کا انتظام کرنا ضروری ہے. یہ نیک لوگوں پر ایک فرض ہے. اس طرح خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. طلاق کے طریقے اور شرطیں قرآن میں لکھی ہیں. طلاق کو 3 مہینوں کی مدت میں دیا جائے جس سے صلح کا موقع ملے. سورۃ البقرہ میں لکھا ہے کہ شوہر اپنے غصے پر قابو پائے، وقت لے، اور اگر صلح ہو جائے تو رشتے کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کا کانسیپٹ صرف 3 لفظ بتایا جاتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ دیکھو مجھے غصہ نہ دلاؤ، مجھ سے زیادہ زبان نہ چلاؤ، ورنہ 3 لفظ بولوں گا اور تمہیں چلتا کروں گا. حالانکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے. ذرا کھول کر پڑھیں سورہ بقرہ ورس 227 سے 231 تک. آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ طلاق کا کانسیپٹ آخر ہے کیا. اول تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ ہی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. تو خود پر قابو رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، ایگو کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ اس کا پورا پروسیس بتایا کہ جب آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ نے طلاق دینے کے بعد عورت کے 3 دفعہ پیریڈز مکمل ہونے کا ویٹ کرنا ہے. اس پروسیس کے اس ٹائم لائن کے دوران آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اس 3 مہینے کے پروسیس کے بعد ہی آپ کی طلاق جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی. اس دوران جو ہے وہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ہی رہے گی. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. صحابہ کا اس میں کیا اختلاف ہے، علماء کی کیا رائے ہے، سب چیزوں کو جانتے ہوئے پھر ہی آپ نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے اور پھر ہی اس پورے پروسیس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے ڈراماز میں اور یہ جو جاہلانہ طریقہ ہمارے اندر آ گیا ہے کہ بس غصے میں آ کر یا جذبات میں آ کر کھڑے کھڑے بس 3 لفظ بول دینا اور بیوی کو جو ہے وہ گھر سے نکال دینا، یہ طریقہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو خدارا شادی، طلاق، ان کے بارے میں صحیح سے جو دین میں آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے اس کو اسٹڈی کر کے پھر ہی فیصلہ کریں.